نفرت عشق مکمل ناول۔ 3 مہینوں سے وہ اسی کمرے میں رہتے ہوئے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے تھا، مگر آج سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ میرال بے سدھ بستر پر تھی، اسے کچھ خبر نہ تھی، اور بہرام اچھی طرح جانتا تھا کہ جب اسے ہوش آئے گا تو اس خاموش لمحے کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ آنکھ کھلی تو سر جیسے بھاری پتھر بن چکا تھا، بدن میں سستی ایسی رچی تھی کہ پلکیں دوبارہ بند ہونے کو مچل رہی تھی۔ نگاہ بے دہانی میں گھڑی پر گئی تو چونک گئی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ ذہن پر زور دیا کہ اتنی دیر کیسے سوئی رہی، اور یادوں کا سلسلہ ٹوٹے ہوئے مناظر کی طرح چلنے لگا۔ شام کی محفل، بہرام کی موجودگی، اور پھر روشانی کی دی ہوئی وہ نامانوس چیز، اس کے بعد اندھیرا۔ اچانک اس کی نظر اپنے لباس پر ٹھہری تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے وہ کپڑے پہن رکھے تھے جو رات کو نہیں تھے۔ یہ سب کس نے بدلا؟ سر پکڑ کر اٹھنے لگی تو جسم میں عجیب سی ٹیس اٹھی۔ بستر کی چادر بھی نئی تھی، جیسے رات کے آثار مٹا دیے گئے ہوں۔ وہ غسل خانے میں پہنچی تو شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہی نشے کی دھند آہستہ آہستہ چھٹنے لگی۔ بدن میں کپکپاہٹ اتر آئی۔ اسے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ جو ہمیشہ فاصلے قائم رکھتی تھی، کل رات سب حدیں ٹوٹ چکی تھی۔ روز کی طرح آج بھی وہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ خوشبو کی ہلکی سی تہ اس کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ میرال نے اسے اس حال میں دیکھا تو ضبط نہ کر سکی۔ آخر روز روز کہاں جاتے ہیں اتنا بن سور کر؟ آج میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، لہجے میں احتجاج۔ بہرام نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ تمہارا ساتھ آنا ضروری نہیں ہے، بے دلی سے کہے گئے ان الفاظ نے میرال کو اور بھڑکا دیا۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ میں تمہاری بیوی ہوں، نکاح کر کے آئی ہوں، بھاگ کر نہیں۔ جہاں تم جاؤ گے میں بھی جاؤں گی۔ میرال کی زبان رکی تو بہرام کے جبڑے بھینچ چکے تھے۔ کس حق سے خود کو میری بیوی کہتی ہو؟ اس نے سرد اور غرور سے بھری آواز میں کہا۔ بیوی ہونے کا جو حق شوہر کو ملتا ہے وہ تم نے مجھے کبھی دیا ہی نہیں۔ میرال تلملا کر رہ گئی۔ مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو، آج میں ضرور جاؤں گی۔ روز اس کمرے میں اکیلی پڑی رہتی ہوں، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ بے بسی سے وہ چیخی تھی۔ بہرام نے بے رحمی سے کہا، مجھے تو نہیں لگتا۔ یہ سن کر میرال کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور الماری کھول لی۔ سیاہ رنگ کا ایک نہایت نفیس سوٹ نکالا، آرگنیزا کا ڈیزائن، باریک کام اور نفاست سے سجا ہوا۔ وہ کپڑے جو مدت سے الماری میں بند تھے، آج پہلی بار پہننے کے لیے اس کے ہاتھوں میں تھے۔ بہرام خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پیشانی پر بل نمایاں تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جانتی بھی ہو میں کس قسم کی محفل میں جا رہا ہوں؟ وہاں کیسے لوگ ہوں گے؟ یہ کوئی شادی یا دعوت نہیں کہ تم اس لباس میں چلی جاؤ۔ لوگ تم پر ہنسیں گے، اور وہ جگہ تمہارے لیے مناسب بھی نہیں۔ اس بار اس کا لہجہ ذرا نرم تھا، جیسے سمجھانا چاہتا ہو، مگر میرال اس نے سننے سے انکار کر دیا۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، بس مجھے جانا ہے۔ اکیلے رہ رہ کر میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے واش روم میں بند ہو گئی۔ بہرام نے بے بسی سے کندھے اچکائے اور خاموشی سے نیچے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ واہ بھائی، آج تو حد ہی کر دی، بڑے سمارٹ لگ رہے ہو۔ ابریش کی شوخی بھری آواز پر بہرام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، 5,000 دے دیں؟ کل کالج میں دوست کی سالگرہ ہے۔ بہرام نے مصنوعی خفگی سے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ دوستوں کی سالگرہ تمہیں امتحان سے زیادہ اہم لگتی ہے؟ بہتر ہے ان سب تقریبات سے پہلے پڑھائی پر دھیان دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے رقم نکالی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ابریش ابھی پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی اور وہ چونک گیا۔ اوہ، میرال بھی ساتھ جا رہی ہے؟ ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ ویسے بھائی کس کی شادی ہے؟ مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ بہرام نے بھی لاشعوری طور پر نظریں اٹھا دی۔ میرال چند ہی لمحوں میں تیار ہو کر آ گئی تھی۔ بال ابھی گیلی حالت میں کندھوں پر بکھرے تھے، جیسے نہا کر جلدی جلدی آئینہ دیکھا ہو۔ ہلکا سا میک اپ، کانوں میں سفید نگینوں والی بالیاں، اور چہرے پر عجیب سی خود اعتمادی۔ وہ مکمل طور پر بالیاں اور چہرے پر عجیب سی خود اعتمادی وہ مکمل طور پر تیار تھی۔ ابریش کھل کر اس کی تعریف کر رہا تھا، مگر بہرام کے چہرے پر ناگوار صفائی دیکھ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر تیار تھی،
ابرش کھل کر اس کی تعریف کر رہا تھا، مگر بہرام کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر لمبے لمبے قدم اٹھائے اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں میرال کو ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابھی وہ گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ اگلا دروازہ کھولا اور میرال پورے اطمینان سے اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ سیاہ اور سنہری رنگ کا لباس اس کی صاف رنگت پر خوب نکھر رہا تھا۔ بہرام کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ یہ وہ محفل نہیں تھی جہاں وہ اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر آج وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ گاڑی چلتے ہی بہرام نے طنزیہ انداز اختیار کر لیا۔ تمہیں تو مجھ سے خاص ناپسندیدگی ہے، بلکہ نفرت ہی کہہ لو، پھر میرے ساتھ جانے کی ضد کیوں؟ میرال نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، میں نہ آپ کو شوہر مانتی ہوں نہ آپ مجھے بیوی سمجھتے ہیں، مگر دنیا کے لیے ہم میاں بیوی ہیں، اسی لیے میرا آپ کے ساتھ جانا بنتا ہی ہے۔ اور ہاں، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے نکاح کے بعد آخر کون سی ایسی وجہ ہے جس کے لیے آپ روز پارٹیوں میں بن سنور کر جاتے ہیں۔ اس بار وار اس کی طرف سے تھا۔ بہرام خاموش ہو گیا، نظریں سڑک پر جمائے رکھیں اور بغیر کچھ کہے ڈرائیونگ میں مگن ہو گیا۔ اور پھر وہ اسے شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع اس پرتعیش ہال تک لے آیا، جہاں ایک نجی تقریب جاری تھی۔ جیسے ہی میرال اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی، فضا کی چمک دمک نے اسے ایک لمحے میں ہی بے رنگ کر دیا۔ یہ محفل اس کی توقعات سے یکسر مختلف تھی۔ یہاں رسمی خوشبوؤں کا ہلکی سی موسیقی اور شیشوں میں جھلملاتے مشروبات کا راج تھا۔ مہنگے سوٹوں میں ملبوس کاروباری شخصیات، ان کے ساتھ جدید انداز کی خواتین، سب کچھ میرال کے لباس اور تیاری سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ جو قدم وہ وقار سے اندر لائی تھی، چند ہی لمحوں میں ٹھٹک گئے اور وہ خود کو ایک سنسان گوشے میں سمیٹتی چلی گئی۔ اس کی تیاری کسی خاندانی تقریب جیسی تھی، جبکہ یہاں ماحول بے حد جدید اور بے تکلف تھا۔ بہرام جو اس محفل کے معیار کے عین مطابق تیار ہو کر آیا تھا، اسے وہیں چھوڑ کر ایک جان پہچان والے کاروباری ساتھی کی طرف بڑھ گیا۔ اسی ہجوم میں روشانیں بھی موجود تھی۔ بہرام کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کی چمک ابھری، مگر میرال کو اس کے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک تیز سی ناگواری اتر آئی۔ فٹنگ جینز اور ہلکے رنگ کے ٹاپ میں ملبوس روشانیں اعتماد سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کونے میں بیٹھی میرال کو دیکھا اور سیدھا اسی طرف آ گئی۔ ہیلو، میں روشانِ شیرازی ہوں، بہرام کے ساتھ کام بھی کرتی ہوں اور پرانی دوست بھی ہوں۔ اس نے بنا کسی توقف کے تعارف کروایا۔ میرال نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ آپ ہی اس کی اہلیہ ہیں نا؟ شادی میں تو نہیں آ سکی تھی، مگر آپ کو پہچان لیا۔ حالانکہ بہرام نے خود تعارف نہیں کروایا۔ روشانی نے ہلکے طنز کے ساتھ بات بڑھائی۔ میرال پہلے ہی اجنبیت اور نظریں سہنے سے تھک چکی تھی، اوپر سے بہرام کی مکمل بے توجہی اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی، جو بار بار جان بوجھ کر روشانی کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف ہو جاتا۔ کچھ دیر بعد روشانی نے ہاتھ میں موجود گلاس میرال کی طرف بڑھایا۔ ٹرائی کرو، کافی خاص ڈرنک ہے۔ میرال نے سادہ دلی سے پوچھا۔ جوس ہے نا؟ اس پر روشانی ہنس پڑی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ ذرا سا چکھو۔ اس کے اصرار پر میرال نے گھونٹ لیا۔ ذائقہ اجنبی تھا، مگر عجیب سی راحت ساتھ ہی دل میں اترنے لگی، یہاں تک کہ اس نے پورا گلاس ختم کر دیا۔ روشانی نے فوراً دوسرا گلاس بھی تھما دیا۔ چند ہی لمحوں میں میرال کو سر بھاری محسوس ہونے لگا۔ ارد گرد کی آوازیں مدھم اور روشنی دھندلی پڑنے لگی، اور اسے یوں لگا جیسے وہ زمین سے کٹ کر کسی ہلکی سی فضا میں تیرنے لگی ہو۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فضا میں ہر چیز بے قابو ہو چکی ہو۔ لوگ ہوں یا سجاوٹ، سب اس کی نظروں کے سامنے گھومتے پھر رہے تھے۔ درختوں کی شاخیں بھی اسے غیر معمولی تیزی سے لہراتی دکھائی دے رہی تھی، یا شاید یہ سب اس کے اپنے سر کا چکر تھا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی غیر واضح آواز میں روشانی سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روشانی فوراً سمجھ گئی کہ وہ مشروب میرال کے حواس پر بری طرح اثر کر چکا ہے۔ اس کی باتوں میں کوئی ربط باقی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میرال نے بے ساختہ سامنے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا اور بڑبڑاتے ہوئے بولی کہ وہ اس کا شوہر ہے، ایک ایسا انسان جو اسے بالکل پسند نہیں۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ کسی عورت سے بات کرتا تو اس کے دل میں آگ سی لگ جاتی۔ اس نے ضد کرتے ہوئے روشانی سے کہا کہ بہرام کو فوراً اس کے پاس بلائے، اور ساتھ ہی یہ بھی جتایا کہ وہ کسی طرح کسی اور لڑکی کے قریب کڑھا ہے۔ میرال کے ان جملوں نے روشانی کے دل میں چھپی حسد کی چنگاری کو بھڑکا دیا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ بہرام کسی اور کے ساتھ ہو؟ اس کے دل میں تو اس کے لیے خاموش مگر شدت بھرا جذبہ پل رہا تھا۔
اسی جلن کے عالم میں اس نے جان بوجھ کر میرال کو وہ مشروب پلایا تھا تاکہ وہ محفل میں ایسی حرکتیں کرے جنہیں دیکھ کر بہرام کے دل میں نفرت جنم لے۔ رشانے نے مصنوعی ہمدردی کے ساتھ کہا کہ بہرام خود چل کر نہیں آئے گا، وہ مزاجن سخت انسان ہے، اگر بات کرنی ہے تو خود جا کر کرنا ہوگا۔ میرال نے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات مان لی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے سرک رہی ہو۔ آنکھیں جھپک جھپک کر وہ بہرام کو تلاش کرنے لگی۔ نشہ اب پوری طرح اس پر غالب آ چکا تھا۔ وہ بے ربط انداز میں اونچی آواز میں اسے پکارنے لگی، انگلی اٹھا کر اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اسی لمحے بہرام کے ساتھ کھڑے اس کے دوست نے چونک کر کہا کہ شاید تمہیں تمہاری بیوی بلا رہی ہے۔ بہرام نے مڑ کر دیکھا تو سب کے بیچ میرال کی حالت دیکھ کر اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ محفل میں موجود کئی نگاہیں اب میرال پر جمی تھی، جو واضح طور پر اپنے ہوش میں نہیں رہی تھی۔ تم آخر کیا کر رہی ہو؟ اس نے دانتوں کے درمیان دبی ہوئی آواز میں پوچھا، مگر وہ فوراً بھڑک اٹھی۔ میں تو بس گر رہی ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے قدم زمین کو چھوڑ چکے ہوں، جیسے میں دوڑتی ہوئی کہیں بہت دور نکلی جا رہی ہوں۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں مجھے تھام لو، مجھے سنبھال لو، میں خود کو ہلکا سا بے وزن محسوس کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بے دھڑک سب کے بیچ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ عورت جو کبھی اس کے سائے کو بھی قریب نہیں آنے دیتی تھی، آج یوں بے خوف اس کی گرفت میں آ چکی تھی۔ بہرام کے لیے یہ لمحہ چونکا دینے والا تھا۔ اسی پل سے ایک مانوس سی تیز بو نے چونکایا، ایسی بو جو وہ محفلوں میں بارہا محسوس کر چکا تھا۔ ارد گرد کئی لوگ وہی مشروب پی رہے تھے، جس کی نشانی اب میرال کے وجود سے صاف جھلک رہی تھی۔ اسی لمحے روشانے لہراتے قدموں کے ساتھ نمودار ہوئی۔ لو اجی، تمہاری بیگم تو ایک ہی جام میں ڈھیر ہو گئی۔ بہرام ذرا دیکھیے تو صحیح، ہوش نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی، اور یہاں ہم لوگ کئی کئی پیالے ختم کر کے بھی بالکل ٹھیک کھڑے ہیں۔ کیا تم نے اسے یہ سب پلایا ہے، کم ظرف عورت؟ بہرام کا لہجہ آگ بن چکا تھا۔ روشانے نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ تو کیا ہوا؟ یہ کوئی جنازہ تو ہے نہیں، سب لوگ یہاں لطف اندوز ہونے آئے ہیں، اگر یہ بھی ذرا سا مزہ لے لے تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ بہرام کے اندر کا غصہ اس حد تک بھر چکا تھا کہ اگر موقع ملتا تو وہ اسی لمحے سب کچھ تہس نہس کر دیتا، مگر میرال اس کا بازو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ میں گر رہی ہوں، مجھے پکڑو، مجھے سہارا دو، وہ بار بار ایک ہی فکرہ دہرا رہی تھی، جیسے دنیا کی ہر آواز اسی جملے میں سمٹ گئی ہو۔ تم سے بعد میں حساب ہوگا روشان شیرازی، آج جو تم نے کیا ہے اس کی قیمت تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ وہ دانت پیستے ہوئے میرال کو زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ محفل ادھوری رہ گئی، وہ اہم ملاقات، وہ بڑا سودا، سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ آج میرال نے صرف اس کا وقت ہی ضائع نہیں کیا تھا، بلکہ سب کے سامنے اس کی ساکھ کو بے دھچکا پہنچایا تھا۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گیا۔ یہ سب کیا تماشا تھا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا؟ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ برس پڑا۔ کیا کیا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم ہر وقت یوں غصے میں کیوں رہتے ہو؟ وہ بے ربط اشاروں سے اس کا غصہ نقل کرنے لگی، پھر اچانک کہا لگا بیٹھی۔ اس کی ہنسی بہرام کے لیے زہر بن چکی تھی، مگر میرال پر اس وقت کسی بات کا اثر ممکن ہی نہیں تھا۔ نشہ اس کے حواس پر مکمل قابض ہو چکا تھا، اور وہ اس لمحے ایک بے فکر بچے کی طرح بے قابو حرکات کر رہی تھی۔ بہرام پر اچانک یہ بات واضح ہو گئی کہ اس وقت چیخنا چلانا بالکل لا حاصل ہے۔ وہ اس کیفیت سے ناآشنا تھی اور اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ اتنا یقین اسے بھی تھا کہ میرال نے اپنی پوری زندگی میں اس چیز کو نہ دیکھا ہوگا نہ آزمایا ہوگا۔ کچھ دیر پہلے جن حرکات پر وہ سخت برہم تھا، اب انہی باتوں سے اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ رہی تھی۔ اس نے اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، مگر جیسے ہی آئینے میں نظر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ گھٹنوں کو سمیٹ کر سیٹ پر عجیب انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ اتنے جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا میں کسی ٹرین میں ہوں یا جہاز میں؟ پلیز روک دو، سب کچھ گھوم رہا ہے۔ اور اس کی بے ربط آواز گونجی۔ بہرام نے بامشکل ہنسی ضبط کی اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔
گھر پہنچتے پہنچتے رات گزر چکی تھی۔ خوش قسمتی سے سب گھر والے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اسے گاڑی سے اتارنے لگا مگر وہ مکمل طور پر بے ہوش سی تھی۔ اس کا دوپٹہ بھی غائب تھا جو یقیناً گاڑی میں ہی رہ گیا ہوگا، مگر اس وقت کسی کپڑے سے زیادہ اسے میرال کی فکر لاحق تھی۔ اس نے اسے سہارا دے کر چلانے کی کوشش کی مگر وہ ہلنے سے ہی انکاری رہی۔ مجبوراً اس نے اسے اپنے باہوں میں اٹھا لیا کیونکہ زیادہ دیر وہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ کوئی دیکھ لیتا تو مسئلہ بن جاتا۔ خاموشی سے وہ اسے کمرے میں لے آیا اور بستر پر لٹا دیا۔ وہ چھت کو گھورتی ہوئی بلا وجہ مسکرا رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، اس کے دل میں ہنسی بھی تھی اور روشانے پر غصہ بھی۔ اٹھو، کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ وہ اب تک وہی نازک لباس پہنے ہوئے تھی۔ تم خود پہنا دو، یہ یہاں چبھ رہا ہے۔ اس نے گردن کے پاس سے قمیض ہٹا کر دکھایا تو بہرام پریشان ہو گیا کیونکہ کپڑے کی رگڑ سے جلد سرخ ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کو وہ تذبذب میں پڑا، پھر خود کو سمجھایا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اگر میں ہوش میں ہوتی تو شاید اجازت ہی نہ دیتی، مگر اس میں کوئی برائی بھی نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے الماری سے نائٹ سوٹ نکالا اور جیسے ہی کپڑے بدلنے کے لیے آگے بڑھا، میرال زور زور سے ہنستے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ اچانک چونک اٹھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہنسنے کے انداز نے اس کے لبوں پر بھی ایک دبی مسکراہٹ بکھیر دی۔ کیوں، تمہیں برا لگ رہا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں، برا تو نہیں، بس جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا تو یہاں اندر سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بچوں کی طرح سمجھانے لگی۔ اچھا، وعدہ رہا، اب غصہ نہیں کروں گا۔ اس نے اتنی نرمی سے کہا کہ میرال خوشی میں فوراً اس سے لپٹ گئی۔ اتنی قربت تھی کہ اس کی سانسوں کی تال صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بتی بجھا دی اور احتیاط سے اس کا لباس بدلنے لگا، مگر اس لمحے اس کے وجود کی دلکشی اس کے ضبط کو آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ میرال نے وزن سے اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھی جیسے ساری طاقت ختم ہو چکی ہو۔ اس کی نظر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جا ٹھہری اور دل میں ایک انکہی خواہش نے سر اٹھایا۔ میرال کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ بے اختیار اس کے قریب جھکا مگر فوراً خود کو جھنجھوڑا۔ رک جاؤ، وہ اس وقت بے خبر ہے، تمہیں تو ہوش ہے۔ وہ بستر پر تھی اور اس نے قمیض نہیں پہن رکھی تھی، مگر اس نے خود کو یاد دلایا کہ وہ اس کی زوجہ ہے، کوئی اجنبی نہیں۔ باہر دنیا میں کتنے ہی لوگ حدیں پار کر لیتے ہیں، مگر وہ اپنے اندر اٹھتی ہر آواز کو دبا رہا تھا۔ اس کے خوشبودار بال اس کی پیٹھ پر بکھرے تھے۔ محبت تو وہ پہلے ہی اس سے حد سے زیادہ کرتا تھا، بس انا درمیان میں حال تھی، ورنہ دل تو کب کا اس کے قدموں میں رکھ دیا ہوتا۔ جو ہمیشہ تیز لہجے میں بولنے والی لگتی تھی، آج ہنستی ہوئی کہیں زیادہ دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی قربت نے اسے خود سے بھی بے خبر کر دیا تھا۔ 3 مہینوں سے وہ اسی کمرے میں رہتے ہوئے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے تھا، مگر آج سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ میرال بے سود بستر پر تھی، اسے کچھ خبر نہ تھی، اور بہرام اچھی طرح جانتا تھا کہ جب اسے ہوش آئے گا تو اس خاموش لمحے کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ آنکھ کھلی تو سر جیسے بھاری پتھر بن چکا تھا۔ بدن میں سستی ایسی رچی تھی کہ بلکہ دوبارہ بند ہونے کو مچل رہی تھی۔ نگاہ بے دھیانی میں گھڑی پر ٹھک گئی تو وہ چونک گئی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ ذہن پر زور دیا کہ اتنی دیر کیسے سوئی رہی، اور یادوں کا سلسلہ ٹوٹے ہوئے مناظر کی طرف چلنے لگا۔ شام کی محفل، بہرام کی موجودگی، اور پھر روشانے نے اس کی دی ہوئی وہ ناموس چیز۔ اس کے بعد اندھیرا۔ اچانک اس کی نظر اپنے لباس پر ٹھہری تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے وہ کپڑے پہن رکھے تو جو رات کو نہیں تھے۔ یہ سب کس نے بدلا؟ سر پکڑ کر وہ اٹھنے لگی تو جسم میں عجیب سی تیز اٹھی۔ بستر کی چادر بھی نئی تھی، جیسے رات کے سار مٹا دیے گئے ہوں۔ وہ خانے میں پہنچی تو شاور کے نیچے سے کھڑے ہوتے ہوئے نشے کی دھند آہستہ آہستہ چھٹنے لگی۔ بدن میں کپ کپاہٹ اتر آئی۔ اسے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ جو ہمیشہ فاصلے قائم رکھتی تھی، کل رات سے سب حدیں ٹوٹ چکی تھی۔ واپس آ کر بستر کے کنارے بیٹھے ہوئے وہ ساکت تھی کہ دروازہ کھلا اور بہرام اندر آیا، تر و تازہ بدلا ہوا۔ اٹھ گئی؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ میرال نے جواب میں تیز سرد نگاہیں اٹھائیں۔ خوب فائدہ اٹھایا ہے آپ نے۔ جواب میں تیز سرد نگاہیں۔ خوب فائدہ اٹھایا ہے آپ نے مسٹر چودھری، شرم آنی چاہیے۔ بہرام کے لہجے میں بھی سختی آ گئی۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے وہی کیا جو تم خود چاہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔
جس حق سے میں نے انکار کیا تھا آپ نے اسی لمحے کا سہارا لے کر سب کر ڈالا۔ یہ زبردستی ہے۔ اس کی آواز رند گئی۔ بہرام ششد رہ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ رد عمل ہوگا، مگر یہ الزام اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ غصے میں نے اس کا بازو تھام لیا۔ تم ہوش میں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میرال نے نفرت سے دیکھا۔ میں نے ساتھ نہ جینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر یہ سب کیوں؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ گناہ، میں نے اپنا حق لیا ہے۔ بس۔ بہرام مطمئن تھا۔ اب بس کرو، امی بلا رہی ہیں۔ وہ گھٹنوں میں منہ دے کر روتی رہی۔ دل میں سب سے زیادہ آگ روشانے کے لیے تھی جس نے اسے اس حال تک پہنچایا۔ بہرام نے اسے روتے دیکھا تو دل میں چبھن اٹھی۔ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تم خود قابو میں نہیں تھی۔ مانتا ہوں میری غلطی ہے، مگر رشتہ ہمارا جائز ہے۔ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں، مگر تمہاری نفرت نے مجھے توڑ دیا ہے۔ اس نے اس کے سرد ہوتے ہاتھ تھامے۔ میرال نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑایا۔ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اس کی سرخ آنکھیں بہرام پر ٹھہر گئیں۔ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ میرال نے تلخی سے دیکھا اور اسی لمحے بہرام کو کچھ یاد آ گیا، جیسے کوئی بھولی ہوئی بات یکدم سامنے آ کھڑی ہو۔ وہ محض 8 برس کی تھی جب پہلی بار اپنی والدہ کے ہمراہ بہرام چودھری کے گھر قدم رکھا۔ رشتے میں وہ بہرام کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کنول بیگم نے اپنی راند ریحانہ کو سینے سے لگا لیا۔ ریحانہ کی حالت ایسی تھی جیسے صبر کا آخری سہارا بھی ٹوٹ چکا ہو۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور آواز کانپ رہی تھی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان خود کو لٹا پوٹا ہوا قرار دے رہی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ برسوں ایک ہی شخص کے انتظار میں گزار دیے، اور حقیقت یہ نکلی تھی کہ وہ تو 5 سال پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا تھا۔ ماں کی اس کیفیت کو دیکھ کر ننھی میرال سہم سی گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر دل گھبرا رہا تھا۔ کنول بیگم نے ریحانہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ ایسے بے وفا انسان کے لیے خود کو اس طرح توڑنا عقل مندی نہیں۔ مگر ریحانہ کا دکھ رکھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی کہ اس کی بیٹی کا سہارا کون بنے گا، کس کے سائے میں وہ پروان چڑھے گی، وہ بچی جس نے آج تک اپنے باپ کی صورت تک نہیں دیکھی۔ اس کی فریادوں کو فضا میں بوجھل کر دیا۔ کنول بیگم نے بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کا اور اس کی بیٹی کا خیال رکھنے والے موجود ہیں۔ تب جا کر وہ کہیں سنبھلی۔ ریحانہ کی شادی ایک اجنبی خاندان میں ہوئی تھی۔ اس کا شوہر راشد علی فطرتاً حریص اور خود غرض انسان تھا۔ جیسے ہی اسے خوشگوار گھرانے میں بیاہ کا موقع ملا، اس نے ریحانہ پر دولت کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ اسے قائل کرتا کہ بھائیوں سے رقم منگوائے تاکہ وہ بیرون ملک جا سکے، جہاں جا کر ان کی تقدیر بدل جائے گی۔ ریحانہ اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اسی لیے جب وہ مدد کی امداد لے کر عدنان اور نعمان کے پاس پہنچتی تو انہوں نے انکار نہ کیا۔ راشد علی کام کرنے کا عادی نہیں تھا، جبکہ ریحانہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ بہن کی خوشی کی خاطر دونوں بھائیوں نے پیسوں کا بندوبست کیا اور یوں راشد بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ ابتدا میں وہ کچھ عرصہ پیسے بھیجتا رہا۔ انہی دنوں ریحانہ ماں بننے والی تھی، مگر اس کے بعد راشد نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ ریحانہ نے اکیلے ہی بچے کو جنم دیا اور بے حد محبت سے پالنے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ 4 برس بیت گئے، مگر راشد کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ 5ویں سال اچانک وہ لوٹا، اب پہلے سے کہیں زیادہ خوش شکل، وجیہہ اور پرکشش۔ ریحانہ ہمیشہ اسی چہرے پر فریفتہ رہی تھی، مگر بیرون ملک کی چکن چوند نے اسے اپنی بیوی کم تر محسوس کروانا شروع کر دی۔ چند دن گھر گزارنے کے بعد اس نے پھر روزگار کا بہانہ بنایا اور دوبارہ چلا گیا۔ کئی برس بعد خبر آئی کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ عدنان اور نعمان یہ سب سن کر آگ بگولا ہو گئے، جبکہ ریحانہ کا صبر بالکل جواب دے گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر روتی ہوئی اپنی بھائیوں کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے پاس صرف اپنی ہی بچی تھی جس کے لیے اسے ہر حال میں مضبوط بننا تھا۔ وہ اب 10 برس کی ہو چکی تھی۔ عدنان کے 3 بچے تھے، بہرام، ابرش اور زرش، جبکہ نعمان کی صرف ایک بیٹی تھی، مناہل۔ اب ریحانہ بھی مستقل طور پر اسی گھر کا حصہ بن گئی تھی، اور یوں چوہدری اینڈ سنز کا گھر مزید بھر گیا تھا۔ چونکہ اس بڑے خاندان میں بہرام واحد لڑکا تھا، اس لیے اس کی ضد اور نخرے حد سے بڑھتے جا رہے تھے۔ میرال کے لیے یہ سب بالکل نیا اور اجنبی تھا۔ اپنا سادہ سا گھر چھوڑ کر یہاں آنا اسے اندر سے بے چین کر دیتا تھا۔ وہاں وہ عورت کی ماں اکیلے تھے، سکون تھا، جبکہ یہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت اور شور رہتا تھا۔ زرش اور ابلش کے ساتھ وہ کسی حد تک گھل مل جاتی، مگر مناہل اسے بالکل برداشت نہ کرتی تھی۔ ایک دن 11 سالہ مناہل نے ناک سکوڑتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا،
تو اب تم ہمارے گھر میں ہی رہو گی؟ میرال کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، وہ خاموش ہی رہی۔ بہرام عمر میں چھوٹا تھا مگر مزاج میں سختی بہت تھی۔ وہ جان بوجھ کر میرال کو تنگ کرتا اور اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتا۔ میرال کو اس لڑکے سے بے حد خوف آتا تھا۔ ایک دن وہ لان میں کرکٹ کھیل رہا تھا کہ گیند بے قابو ہو کر اڑتی ہوئی آئی اور پھولوں کے پاس بیٹھی میرال پر لگی۔ بہرام یہ دیکھ کر اتنا گھبرا گیا، فوراً گیند اٹھا کر دھمکی دی، چپ رہنا، اگر کسی کو بتایا تو یہ دوبارہ تمہارے سر پر ماروں گا۔ خوف کے مارے میرال خاموش ہو گئی، مگر کئی دن تک اس کے سر میں درد ہوتا رہا۔ وقت کے ساتھ بہرام کو اسے ڈرانے میں عجیب سا مزہ آنے لگا۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھیں اور زرد پڑتا چہرہ اسے کبھی حوصلہ دیتا۔ حالانکہ یہ ماموں کا گھر تھا، مگر میرال کو یہاں رہنا کبھی اچھا نہ لگا۔ ایک دن مناہل نے سختی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آخر تم یہاں کب تک رہو گی؟ اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ میرال کا رنگ فک ہو گیا۔ اسی لمحے بہرام نے حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب یہ کہیں نہیں جائے گی۔ مجھے پتا ہے اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ کبھی اسے لینے نہیں آئے گا۔ یہ بات کمل بیگم نے سن لی۔ وہ فوراً بلند آواز میں بولی، بہرام خاموش ہو جاؤ، ایسی باتیں زبان پر لاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ماں کی آواز سن کر بہرام سہم گیا۔ کمل بیگم نے اسے گھورا، پھر میرال کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی، ان بچیوں کی باتوں کو دل پر مت لو۔ آؤ بیٹا، تمہاری امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ مگر مناہل کی آنکھوں میں نفرت اور تاکیر جھلک رہی تھی۔ وہ میرال کے معصوم ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی۔ اسی شہر میں اس کا تعلیمی سفر شروع ہوا اور دن آہستہ آہستہ معمول میں ڈھلنے لگا۔ اسے اور اس کی ماں کو الگ رہائش پذیر میسر آ گئی، جس سے کچھ سکون نصیب ہوا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہونے لگے، مگر بہرام کا مزاج ویسا ہی رہا، تیز، جھنجھلاہٹ بھرا اور آواز میں سختی لیے ہوئے۔ اس کا غصہ میرال کے دل میں پرانا خوف جگا دیتا تھا جو بچپن کے اس کے ساتھ جڑا تھا۔ جب مناہل نے اسے بلا وجہ چھیڑنا شروع کیا تو میرال نے بھی خاموش رہنے کے بجائے جواب دینا سیکھ لیا۔ مگر ایک بات جو اسے بہت بعد میں سمجھ آئی، وہ یہ تھی کہ مناہل بہرام کے لیے خاص کشش رکھتی تھی۔ خریداری ہو یا کالج کا رویہ اس کے ساتھ نرم اور شائستہ تھا، مگر خریداری ہو یا کالج جانا، مناہل ہمیشہ بہرام کو ہی ساتھ چاہتی۔ زرش اور ابرش کا رویہ اس کے ساتھ نرم اور شائستہ تھا، مگر مناہل ہر موقع پر خود کو اس پر حاوی رکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن جب کالج وین نہیں آئی تو میرال کی ماں نے بہرام سے درخواست کی کہ وہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس دن اس کا اہم امتحان تھا۔ بہرام نے ناگواری سے کہا کہ اسے دفتر دیر سے پہنچنا پڑے گا۔ کمل بیگم نے فوراً مداخلت کی اور یاد دلایا کہ اس کا دفتر اسی راستے میں ہے، اسی لیے میرال کو چھوڑ دینا کوئی مشکل بات نہیں۔ میرال خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی، دل میں ایک چبھن لی ہے، اگر آج اس کے ساتھ مناہل ہوتی تو شاید کوئی بحث ہی نہ ہوتی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت وہ غصے میں پچھلی نشست پر جا بیٹھی۔ بہرام نے نخوت سے کہا کہ وہ اس کا ذاتی ڈرائیور نہیں ہے، آگے آ کر بیٹھے۔ اس کے لہجے کی سختی نے میرال کی آنکھیں بھر دی، مگر وہ کچھ کہے بغیر آگے جا کر بیٹھ گئی اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ بہرام نے زیر لب مسکرا کر اس روٹھی ہوئی خاموشی کو محسوس کر لیا۔ یہ کیفیت اسے عجیب سی اچھی لگ رہی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کب اس کے دل میں ایک نرم سا جذبہ جنم لے چکا تھا۔ حقیقت اس دن کھلی جب مناہل نے ایک مرتبہ بڑے فخر سے بتایا کہ گھر والے ان دونوں کے رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بہرام ششدر رہ گیا۔ اس نے کبھی مناہل کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن میں ایک اور چہرہ ابھرا، میرال کا، وہ کم گور سنجیدہ لڑکی جو خاموشی سے اس کے دل پر قبضہ کر چکی تھی۔ مگر بہرام کی فطرت میں ضد اور غصہ اس قدر رچا بسا تھا کہ وہ اپنے احساسات زبان پر لانے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ مناہل سے اس وقت اس نے کوئی بات نہیں کی، مگر دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر کبھی شادی کی بات چلی تو وہ کسی اور کا نام نہیں لے گا۔ آج وہی میرال اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، اسے اتنا منہ موڑے جیسے وہ اس کی دشمن ہو۔ اس نے جان بوجھ کر طنزیہ انداز اپنایا، تم ہمیشہ اتنے نخرے کیوں دکھاتی ہو؟ لگتا ہے تم کسی بڑے عہدے دار کی بیٹی ہو، کسی منیجر یا جرنیل کی۔ منال نے دانت بھینچ لیے، آپ بار بار میرے والد کو درمیان میں کیوں لاتے ہیں؟ کیا آپ کو میری ذات کو تکلیف دے کر سکون ملتا ہے؟ اگر یہی رویہ رکھنا ہے تو بہتر ہے آپ اپنی زندگی پر توجہ دیں، اور چونکہ میں اتفاقاً آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اسی لیے خاموش رہیں، مجھے آپ سے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اس کی آواز میں نفرت کی ٹھنڈک تھی۔ بہرام کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس انداز میں اس سے بات کرنے کی جرت کسی نے نہیں کی تھی، مگر اس بار وہ ضبط کر گیا۔
سامنے وہ لڑکی تھی جس سے وہ دل ہی دل میں محبت کر بیٹھا تھا۔ سخت لہجے میں جواب دے کر میرال کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا، برسوں سے وہ یہی سنتی آئی تھی، یہی محسوس کرتی آئی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ کیسے مناہل اور بہرام مل کر اسے جتاتے تھے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایک اجنبی سی زندگی گزار رہی ہے، اور یہی احساس اس کے دل میں خاموش زخم بن کر رہ گیا تھا۔ بہرام جب میدان میں کرکٹ کھیلتا اور ذرا سی چوٹ لگ جاتی تو وہ اسے ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیتا، سخت لہجے میں کہتا کہ اگر کسی کو بتایا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ درد کو دل میں دبا لیتی، آنکھوں میں آنسو لیے مگر ماں تک ایک لفظ نہ پہنچنے دیتی۔ اس کے اندر بچپن کی وہ تعلق تصویریں کبھی مدھم نہ ہو سکی، جو وقت گزرنے کے ساتھ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ ریحانہ کے لیے شوہر کی بے وفائی کسی زخم سے کم نہ تھی، وہ آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی، جسمانی طور پر بھی کمزور رہنے لگی۔ گھر کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے اسے اکثر اپنے بھائی کا سہارا لینا پڑتا، اور یہ بات اسے اندر ہی اندر شرمندہ کر دیتی۔ حالانکہ ماموں اور ان کا گھرانہ دونوں ماں بیٹی کا دل سے خیال رکھتے تھے۔ بہرام کا مزاج شروع سے ہی سخت اور تیز تھا، اور یہی بات وہ میرال کے دل میں اس کا خوف بٹھا چکی تھی۔ کالج میں نوٹس اور تعلیمی کاموں کے لیے اس کے دوستوں سے رابطہ رکھنا پڑتا، اسی ضرورت نے اسے موبائل لینے پر مجبور کیا تھا۔ اس دن بھی وہ لان میں کھڑی ردا سے بات کر رہی تھی کہ اچانک بہرام کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے فوراً کال بند کر دی اور اندر جانے لگی، مگر بہرام نے اس کا راستہ روک لیا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ اس کا سوال حکم بن کر ابھرا، جیسے وہ پہلے ہی کسی شک میں مبتلا ہو۔ تمہیں مجھ سے پوچھنے کا حق نہیں، میرال نے سرد لہجے میں کہا اور آگے بڑھنے لگی، مگر اسی لمحے موبائل پھر باز اٹھا۔ میرے سامنے کال اٹھاؤ ابھی۔ بہرام کے غصے میں تیزی تھی، اس کی آواز سن کر میرال کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا آپ اپنی بہنوں یا کزن سے بھی اسی انداز میں بات کرتے ہیں؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا، مگر بہرام جیسے سننے کے موڈ میں ہی نہ تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس کال اٹھاؤ۔ میں بھی دیکھو رات کے وقت تم کس سے باتیں کر رہی ہو۔ جب وہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا تو میرال نے مجبوری میں فون اٹھا لیا۔ ردا، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کال ختم ہوتے ہی بہرام کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے عشق میں کب کا خود کو ہار چکا ہے۔ وہ میرال سے بہت محبت کرتا تھا، مگر میرال کے لیے بہرام صرف ایک غصے سے بھرا وجود بن چکا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ اس سے چڑھنے لگی، یہاں تک کہ جوانی میں اس کا نام بھی اسے ناگوار لگنے لگتا۔ جہاں کہیں بہرام دکھائی دیتا وہ راستہ بدل لیتی۔ میرال کو یہ خبر ہی نہ تھی کہ جس سے وہ بچتی پھرتی ہے وہی شخص اسے اپنی دعاؤں میں مانگتا ہے۔ سب کے سامنے بہرام ایک مغرور تند خو انسان تھا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ بچپن سے ہی میرال کو چاہتا آیا تھا۔ یہی چاہت اسے بے حد محتاط، حد سے زیادہ متوجہ اور پل پل اس کی خبر رکھنے والا بنا گئی تھی، چاہے اس کا اظہار وہ کبھی درست انداز میں نہ کر سکا تھا۔ میرال اپنی گریجویشن کے آخری مرحلے میں تھی۔ مناہل یونیورسٹی کی مصروف طالبہ تھی، جبکہ زرش اور ابرش روزانہ اس کے ساتھ کالج جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف بہرام تعلیم مکمل کر چکا تھا اور اب باپ کے کاروبار کی باغ دوڑ سنبھال چکا تھا۔ وقت نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار بنا دیا تھا۔ اگرچہ اس کی تیز طبیعت اب بھی کبھی کبھار ظاہر ہو جاتی، مگر وہ پہلے جیسا لاپرواہ اور گھر میں الجھنے والا نہیں رہا تھا۔ اب اس کی زیادہ تر توجہ کاروبار پر مرکوز تھی۔ آخر وہ اس خاندان کا حصہ تھا اور اسے اس ذمہ داری کو بخوبی احساس ہو چکا تھا۔ میرال اکثر دل ہی دل میں سوچتی کہ اس کی ماں نے اگرچہ ساری زندگی اپنے بھائیوں کے سہارے گزار دی، مگر وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ جیسے ہی وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، اپنا الگ آشیانہ بنائے گی، مستقبل کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی اور اپنا الگ آشیانہ بنائے گی۔ مستقبل کے حوالے سے اس کے ذہن میں بے شمار خواب اور منصوبے تھے، مگر ان خوابوں کے بیچ اچانک ایک ہلچل مچ گئی۔ ایک دن زرش اور ابرش نے گھر میں شور برپا کر دیا کہ اب بھائی کی شادی میں مزید دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کمل بیگم اور ان کے شوہر نے بھی دل میں یہی چاہتے تھے، مگر بہرام نے صاف کہہ دیا، پہلے ابرش کی شادی ہوگی، اس کے بعد میری بارات آئے گی، اور ویسے بھی میرے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی پسند خود طے کر چکا ہوں۔ اس وقت لاؤنج میں سب سے موجود تھے سوائے میرال کے، جو ہمیشہ کی طرح خاموشی سے کہیں اوجھل تھی۔ بہرام کی بات سن کر مناہل کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ بچپن سے ہی اس کے دل میں بہرام کے لیے خاص جذبات تھے، اور اسے پورا یقین تھا کہ بہرام جس پسند کی بات کر رہا ہو
اور اسے پورا یقین تھا کہ بہرام جس پسند کی بات کر رہا ہے وہ وہی ہوگی، مگر زریف اور ابریش تحبس سے بے چین ہو گئیں اور فوراً بھائی کے گرد جمع ہو کر پوچھنے لگیں کہ آخر وہ خوش نصیب کون ہے۔ بہرام نے مسکرا کر کہا کہ ہے کوئی جو اس دل میں بہت عرصے سے بسی ہوئی ہے۔ اس مبہم جواب نے سب کو حیران کر دیا۔ قمر بیگم نے سب کے سامنے کچھ نہ کہا، مگر موقع ملتے ہی بہرام کو اکیلے میں روک لیا اور پوچھا کہ کیا وہ بھی وہی سوچ رہا ہے جو اس کے بابا چاہتے ہیں، جس لڑکی کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بہرام چونک گیا اور پوچھنے لگا کہ بابا نے آپ سے بات کی ہے کس لڑکی کے بارے میں؟ قمر بیگم نے کہا پہلے تم بتاؤ پھر میں بتاؤں گی، مگر بہرام نے ضد کرتے ہوئے کہا پہلے آپ بتائیں تبھی وہ کچھ کہے گا۔ آخرکار قمر بیگم نے بتا دیا کہ بابا نے مناہل کا نام لیا ہے کیونکہ چاچو نعمان چاہتے ہیں کہ ان کی اکلوتی بیٹی گھر سے باہر نہ جائے، اسی لیے یہ رشتہ طے کیا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی بہرام کے چہرے پر ناگواری چھا گئی اور اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ چاچو کی خواہش ہو سکتی ہے، اس کی نہیں، کیونکہ اس کی پسند کوئی اور ہے۔ قمر بیگم گھبرا گئی اور پوچھا کہ وہ کون ہے، تو بہرام نے بغیر کسی جھجک کے کہا میرال۔ یہ جواب سن کر قمر بیگم ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، ایک طرف دیور کی بیٹی اور دوسری طرف نند کی۔ وہ عجیب کشمکش میں پھنس گئیں اور سمجھانے لگیں کہ اس فیصلے سے بابا اور چاچو کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ریحانہ نے تو کہیں بھی اپنی بیٹی کی شادی کر سکتی ہے، مگر مناہل کے بارے میں سوچو۔ مگر بہرام کے لہجے میں شدت تھی، اس نے کہا وہ کچھ نہیں جانتا، بچپن سے ہی میرال اس کے دل میں ہے، وہ اس سے بات تک نہیں کرتی، اس کے غصے سے ڈرتی ہے، مگر نہ جانے کب اور کیسے وہ اس کا ہو گیا، اور اگر کسی اور کی ہو گئی تو وہ کبھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کی باتوں میں ضد بھی تھی اور بے قابو محبت بھی۔ قمر بیگم دل ہی دل میں گھبرا گئیں، جبکہ پیچھے بہرام کی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ پیچھے بہرام کی محبت ایک خاموش طوفان کی طرح سر اٹھا چکی تھی۔ مناہل سے شادی سے صاف انکار نے پورے خاندان میں ہلچل مچا دی تھی۔ عدنان اور نعمان کے درمیان برسوں سے قائم رشتہ لمحوں میں بکھرنے لگا اور آخرکار دونوں نے مشترکہ کاروبار ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نعمان نے کسی ایک کی نہ سنی، وہ صرف اپنی بیٹی کی خواہش دیکھ رہا تھا۔ مناہل غصے اور حسد میں اب خود پر قابو کھو چکی تھی، کیونکہ اس نے بچپن سے بہرام کو اپنا خواب بنایا تھا، مگر بہرام نے اسے چھوڑ کر ایک ایسی لڑکی کو چن لیا تھا جسے وہ کمتر سمجھتی تھی، وہ لڑکی جو ان کے سہارے پر پلی پڑی تھی۔ یہی سوچ نعمان کے فیصلے کو اور مضبوط کر گئی۔ اس نے بیوی اور بیٹی کو ساتھ لیا اور ایک بنگلے میں منتقل ہو گیا۔ ادھر عدنان صاحب دل ہی دل میں ٹوٹ چکے تھے، ایک طرف بہن کا دکھ تھا اور دوسری طرف بھائی سے جدائی، مگر ان سب کے باوجود انہیں سب سے عزیز اپنے بیٹے کی خوشی تھی، اسی لیے انہوں نے کسی تذبذب کے بغیر بہرام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب میرال کے دل میں غم اور غصہ ایک ساتھ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ اس سخت مزاج اور جنونی طبیعت والے انسان سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بار بار اپنی ماں کے سامنے احتجاج کرتی، چیختی، روتی، آپ میرے احساسات سمجھے بغیر اپنے بھائی کو روکنے کی بجائے مجھے زبردستی اس آدمی کے ساتھ باندھنا چاہتی ہیں۔ مجھے وہ شخص نفرت انگیز لگتا ہے، زہر لگتا ہے، مگر ریحانہ پر جیسے کوئی اور ہی جنون سوار تھا۔ وہ ہر بات کو ایک ہی رخ پر موڑ دیتی۔ اگر وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے، دیکھو کتنا بڑا دل ہے میرے بھائیوں کا، تمہیں پالا پڑھایا بڑا کیا اور اب عزت دے کر بہو بنا رہے ہیں، اور ذرا اپنے باپ کو دیکھو جس نے پلٹ کر کبھی تمہاری خبر تک نہ لی۔ میرال خاموش تو ہو گئی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اسی رات وہ بہرام کے کمرے میں جا پہنچی، اس کی آنکھوں میں غصہ، آواز میں لرزش اور لہجے میں بغاوت تھی۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ میں اس سے درخواست نہیں مطالبہ کر رہی ہوں کہ اس شادی سے انکار کر دیں، میں اس گھر سے جانا چاہتی ہوں، اپنی ماں کے ساتھ اپنی پہچان بنانا چاہتی ہوں، مگر میری آپ ہر خواہش کو یہیں دفن کرنا چاہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سامنے پوری قوت سے کھڑی تھی۔ میرال کے طوفانی غصے کو دیکھ کر بہرام کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں اپنی محبت اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی تمہیں جانے دوں گا۔ بہرام چودھری جس چیز کو چاہتا ہے اسے حاصل کر کے رہتا ہے اور تم میری زندگی کی واحد ضرورت ہو۔ وہ نہایت اطمینان سے بولا۔ میرال نے تلخی سے جواب دیا، میں کوئی شے نہیں، ایک زندہ انسان ہوں، اور اگر میرے انکار کے باوجود آپ نے مجھے اپنا لیا تو میں آپ کی زندگی عذاب بنا دوں گی۔ وہ دھمکیاں دیتی رہی مگر بہرام کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے الٹا اپنے ماں باپ سے صاف کہہ دیا کہ شادی میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ زریف کی شادی کے ساتھ ہی میرال اور بہرام کا بندھن بھی طے کر دیا گیا، اور یوں ایک ضد نے کئی دلوں کو زخمی کر دیا۔
میرال سرخ جوڑے میں ملبوس اس کے برابر بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا شائبہ تک نہ تھا، جیسے یہ سب اس کی زندگی سے جڑا ہی نہ ہو۔ اس کے برعکس مہرام کے لہجے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی طمانیت تھی۔ مناہل اس تقریب میں شامل نہیں ہوئی تھی، البتہ نعمان اور ان کی اہلیہ رسمی طور پر موجود تھے۔ اس شادی نے بہرام کے گرد کئی ٹوٹے ہوئے خواب چھوڑ دیے تھے، ایک مناہل کا اور دوسرا روشانی کا، جو نہ صرف اس کی کاروباری شراکت دار تھی بلکہ ایک بااثر اور خود مختار لڑکی بھی تھی۔ وہ دولت اور اختیار دونوں کی عادی تھی، اپنے ماں باپ کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ کاروباری دنیا میں بھی مضبوط مقام رکھتی تھی۔ جب بہرام نے اسے اپنی شادی کی اطلاع دی تو وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی، پھر دکھ اس کے چہرے پر صاف نظر آنے لگا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو تمہیں اپنی زندگی میں دیکھ رہی تھی، تم مجھے کسی اور کی دلہن کا بتا رہے ہو؟ اس کی آواز میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ بہرام گھبرا گیا اور فوراً وضاحت کرنے لگا کہ اس نے کبھی روشانی کو اس نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ اس کا نکاح تو بچپن سے ہی میرال کے نام تھا اور وہ اسی سے نکاح کر رہا تھا۔ روشانی نے مزید کچھ نہ کہا، مگر گھر پہنچ کر وہ خاموشی سے بکھر گئی، آنسوؤں میں ڈوبی رات گزار دی۔ آج بہرام کی شادی تھی اور اس نے جانے انجانے میں کتنے دل زخمی کیے تھے، مگر میرال کی محبت اسے یوں آسانی سے مل جانا خود ایک سوال تھا۔ سہاگ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میرال پہلے ہی چینج کر چکی تھی، بستر کے کونے پر بیٹھی بے دلی سے کتاب کے اوراق پلٹ رہی تھی، جیسے اس کی موجودگی اس سے بے نیاز ہو۔ تم نے میرا انتظار تک نہیں کیا؟ بہرام کے لہجے میں ملال تھا۔ میرال نے فوراً سختی سے جواب دیا کہ نہ وہ کل اس رشتے کے لیے تیار تھی اور نہ آج ہے۔ اس نے کسی قسم کے دباؤ یا زبردستی کی ضرورت نہیں۔ اس نے تلخی سے یاد دلایا کہ بچپن میں بھی وہ اس کے غصے اور دھمکیوں کے آگے خاموش رہنے پر مجبور رہی ہے، مگر اب وہ بدل چکی ہے، نہ اس کے غصے سے خوفزدہ ہے اور نہ اس کے قریب آنے کی خواہش رکھتی ہے۔ بہرام اس پر زور آزمانا نہیں چاہتا تھا، وہ نرمی سے سمجھانا چاہتا تھا کہ وقت نے اسے بدل دیا ہے، اس کا رویہ اور مزاج پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ میرال سے سچی محبت کرتا ہے، مگر میرال سننے کو تیار نہ تھی۔ اس نے کمبل اوڑھا اور خود کو دنیا سے الگ کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے بیت گئے، مگر میرال نے اس رشتے کو قبول نہ کیا۔ بات بات پر الجھتی رہی۔ زرش کی شادی کے بعد گھر میں بس ابرش اور امی رہ گئے تھے۔ میرال زیادہ تر کمرے میں بند رہتی، جبکہ ریحانہ بیگم کبھی نعمان کے ہاں چلی جاتی اور کبھی یہاں ٹھہرتی۔ پچھلے کچھ عرصے سے میرال محسوس کر رہی تھی کہ بہرام روز ہی کہیں نہ کہیں مصروف رہتا ہے اور وہ خود ایک بوجھ کی طرح کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ اسی ضد میں آ کر وہ اس دن اس کے ساتھ ایک تقریب میں چلی گئی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ حالات کس طرح مڑ جائیں گے۔ طویل فاصلے اور دیے ہوئے جذبات کے بعد ایک لمحہ آیا جس نے سب بدل دیا۔ شادی کو کئی ماہ گزر چکے تھے، ضبط اور برداشت کی ایک حد ہوتی تھی، اور جب میرال خود اس کے قریب آئی تو بہرام بھی خود کو روک نہ سکا۔ مگر اس کے بعد میرال کے اندر غصہ اور نفرت شدت سے ابھری۔ تب اس نے بہرام سے اس کی نفرت کی وجہ پوچھی۔ جواب غیر متوقع تھا۔ وہ اس کے غصے سے نفرت کرتی تھی۔ وہ ایک نرم شفیق انسان کے خواب دیکھتی تھی، کسی تیز مزاج شخص کے نہیں۔ بہرام کا غصہ ہی وہ دیوار تھا جس نے اسے ہمیشہ دور رکھا تھا، مگر اب حقیقت یہی تھی کہ وہ دونوں ایک بندھن میں بندھ چکے تھے، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ 3 دن گزر چکے تھے، مگر میرال کے لیے وقت ایک ہی لمحے میں ٹھہر گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، پردے گرے ہوئے اور وہ بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور دل ایسا بھاری کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ جس حقیقت نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ بار بار اس کے ذہن میں زہر کی طرح گھلتی جا رہی تھی۔ اس کی کمزوری، اس کی بے خبری اور پھر بہرام کا وہ عمل جس نے اس کے اعتماد کو چکنا چور کر دیا تھا۔ کمل بیگم اور ابرش کئی بار دروازے تک آئیں، نام پکارا، دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ منہ دوسری طرف کر لیتی، جیسے پوری دنیا سے کٹ جانا چاہتی ہو۔ کسی سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی، نہ کسی کو دیکھنے کی خواہش۔ آخر کار کمل بیگم کو تشویش نے مجبور کر دیا کہ ریحانہ کو بلا لیا جائے۔ انہیں بس یہی سمجھ آ رہا تھا کہ میرال شدید غصے اور خوشی کے اثار میں ہے، شاید طبیعت بھی خراب ہو، اور بہرام وہ بھی عجیب سی خاموشی اوڑھے ہوئے ہے۔ جب ریحانہ کمرے میں داخل ہوئی تو میرال نے انہیں دیکھا اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی جیسے برسوں سے کسی سہارے کی تلاش میں ہو، مگر ماں کے ہاتھ اس کے بالوں میں نرمی سے نہیں پھرے، بلکہ ریحانہ بیگم کی آنکھوں میں سختی تھی۔ یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ ان کی آواز میں تلخی تھی۔ کیا اپنی ماں کو مزید ذلیل کروانا چاہتی ہو؟ تمہارے باپ نے مجھے زندگی بھر رسوا کیا، اب تم بھی اسی راستے پر چل پڑی ہو۔ میرال چونک گئی، آنسو اس کی پلکوں سے لڑک اٹھے۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
مگر ریحانہ بیگم رکنے والی نہیں تھی۔ ان کے اندر برسوں کی دبی ہوئی کڑواہٹ بول رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے ذکر کرنے لگیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوگی جیسی تھی، اس ذلت کا جو انہوں نے خاموشی سے سہی تھی۔ ان کے نزدیک بہرام کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ غصہ ضرور تھا مگر نیت صاف، اور سب سے بڑھ کر وہ شخص جس نے سب کے خلاف جا کر میرال کو اپنی زندگی میں جگہ دی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے مینال کہ تم کتنی خوش نصیب ہو، وہ سخت لہجے میں بولی۔ مینال اسے شادی کرنا چاہتی تھی، نعمان بھی یہی چاہتا تھا، مگر اس نے پورے خاندان سے ٹکر لے کر تمہیں چنا۔ یہ ضد نہیں، محبت ہوتی ہے۔ میرال دم بخود انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آج پہلی بار اس کے سامنے یہ حقیقت رکھی جا رہی تھی کہ یہ رشتہ محض انا کا کھیل نہیں تھا۔ وہ بے اختیار بولی، یہ سب زبردستی تھا امی، اس نے ضد میں آ کر مجھ سے شادی کی ہے۔ ریحانہ بیگم نے فوراً جواب دیا، محبت کے بغیر کوئی انسان اتنی بڑی جنگ نہیں لڑتا۔ تم کیوں میرے بھائی کے گھر کی اذیت دے رہی ہو؟ یہ وقت انا اور ضد کا نہیں، اب تمہارا گھر، تمہارا شوہر تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ جملہ میرال کے دل پر ہتھوڑے کی طرح گرے۔ وہ جو خود کو مضبوط، بے نیاز اور اٹل سمجھ رہی تھی، ایک لمحے میں اندر سے خالی ہو گئی۔ نہ اس کے پاس کوئی دلیل بچی، نہ احتجاج کی ہمت۔ وہ خاموش ہو گئی، ایسی خاموشی جس میں غرور ٹوٹ چکا تھا، اور صرف ایک تھکی ہوئی لڑکی باقی رہ گئی تھی جو آسمان سے زمین پر آ گری تھی۔ شام ڈھل چکی تھی جب بہرام دفتر سے واپس آیا۔ قدموں میں وہی تھکن تھی مگر دل میں ایک انجانی بے چینی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر میرال پر پڑی جو بستر پر خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اس کے قریب آ گیا، آواز میں تشویش صاف جھلک رہی تھی۔ امی کہہ رہی تھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا طبیعت خراب ہے؟ اگر بخار بھی ہے تو ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میرال نے آنکھیں بند ہی رکھی اور بھرائی ہوئی آواز میں بس اتنا کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ بہرام چونک گیا۔ وہی میرال جو بات بات پر چیخ اٹھتی تھی آج اس قدر دھیمی اور بجھی بجھی کیوں تھی؟ اس نے نرمی سے کہا، چلو کچھ کھا تو لو، تم نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ اس نے نسرین کو آواز دے کر کھانا منگوا لیا مگر میرال نے پلیٹ کی طرف دیکھے بغیر انکار کر دیا۔ دل نہیں چاہ رہا تو باہر کہیں لے چلتا ہوں، تمہیں شاید دل ہلکا ہو جائے۔ وہ آج بے حد نرم تھا، جیسے خود سے ہارا ہوا ہو۔ اس کے اندر ایک عجیب سی شرمندگی پل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس رات اس سے بڑی لغزش ہو گئی تھی، ایسی لغزش جس میں میرال کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ یہ احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میرال بھی اپنے دل کی کیفیت پر حیران تھی۔ دل جیسے کسی اور ہی سمت جھکنے کی ضد کر رہا تھا، ایک ایسے رشتے کی طرف جس کا نام بیوی ہونا تھا، مگر زبان خاموش تھی۔ وہ کروٹ لے کر دیوار کی طرف منہ کیے لیٹی رہی۔ بہرام اس خاموشی سے گھبرا رہا تھا۔ اسے اس کا لڑنا، جھگڑنا، تعلق ہونا سب اچھا لگتا تھا، مگر یہ بے آواز دوری اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، وہ آہستہ سے بولا۔ اگر میرا غصہ ہی تمہاری نفرت کی وجہ ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ چاہتا تھا باتیں کرے، سنائے، مگر میرال جیسے اس کی دنیا سے کٹ چکی تھی۔ آخر اس نے ہمت کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس بھی کرو، کب تک ناراض رہو گی؟ میرال کا دل زور سے دھڑکا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کروٹ بدلی اور تیز لہجے میں بول پڑی، آپ کی کولیگ نے اس دن میرے ساتھ بدتمیزی کی، مکاری دکھائی، اور آپ نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ بہرام کے اندر جیسے جان واپس آ گئی۔ یہ وہی میرال تھی۔ کیا باتیں کر رہی ہو؟ کیا میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ کوئی میری بیوی کو تنگ کرے؟ تو پھر کیا کیا آپ نے؟ اس نے طنز کیا۔ میں نے اس کے ساتھ اپنا بزنس ختم کر دیا ہے۔ یہ سن کر میرال کی آنکھیں پھیل گئی۔ اتنے بڑے نقصان پر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ خاموشی چھا گئی۔ بہرام نے موقع غنیمت جانا اور نرم لہجے میں بولا، اب کب تک ناراض رہو گی؟ کچھ میرے دل کا بھی خیال کر لو۔ اس دن کے بعد ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر چین نہیں ملا۔ میرال اس بات کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے میں ناراضگی ختم کر لوں گی، مگر آپ کو وعدہ کرنا ہوگا نہ غصہ، نہ زبردستی، نہ اکڑ۔ اس نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ بہرام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا، جیسے اب چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ اب چھوڑیں بھی؟ میرال نے شرماتے ہوئے کہا۔ چہرہ لال ہو چکا تھا۔ بہرام مسکرا دیا، ایک وعدہ میں نے کر لیا، اب ایک وعدہ تم بھی کرو گی۔ کیسا وعدہ؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ یہ کہ اب تم مجھے اتنا نہیں ستاؤ گی، نہ یوں تڑپاؤ گی۔ آخر میں بھی انسان ہوں، کہاں تک صبر کروں؟ میرال اس کی بات سمجھتے ہوئے گھٹنے میں منہ چھپا گئی۔ تمہاری خاموشی ہی سب کچھ کہہ رہی ہے۔ بہرام نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میرال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دل نے آہستہ سے کہا،
اتنا بھی برا نہیں، آزمانے میں کیا حرج ہے۔ اور وہ گھبرا کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ختم شد۔ کہانی آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔